السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اعوذ باللہ الرحمن من الرحیم۔ الشیطان اعوذ الرجیم، بسم باللہ اللہ من الرحمن الشیطان الرحیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی اب اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک تدریج پوچھا تھا کہ بھئی جناح اور اسم کے اندر کیا فرق ہے، کہ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اسم یہ بھی گناہ۔ تو سوال تھا کہ بھئی گناہ اور اسم کے بارے میں کیا فرق ہے، تو اس کا مختصراً تو بہرحال پچھلی ریکارڈنگ کے اندر کروا دیا، تو اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس کو خطا سے لے۔ خطا کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطا۔ تو وہ خطا ہو گیا، جس کے اندر ارادہ ملوث نہیں ہے، وہ ایک خطا ہو گئی۔ لیکن جو پیچھے پڑا ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، جی، اور آگے اس کا بڑا زبردست گناہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ تو نہیں تھا گناہ کرنے کا، لیکن اس نے گناہ کیا اور اسی خطاؤں نے اس کو گھیر رکھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ تو بہرحال خطا وہ ہو گئی کہ جس کے اوپر جس کا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس طریقے سے ختم ہوگی کہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، خطا معاف ہو جائے گی دنیا میں۔ جی جی اچھا، دوسرا لفظ ہے جناح، اور جناح اور جناحا، اس کا ایک ہی مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جناح پر جھکنے کے لیے ہوتا ہے، کہ جب پرندہ پھڑپھڑاتا ہے تو جناح کا لفظ ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف جھکاؤ، گناہ کی طرف جھک جانا، جی ایک جھکاؤ۔ اب یہ تو جناح کا لفظ ہو گیا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے گناہ بھی کیا تھا، اس کا ترجمہ کوئی حرج نہیں تمہارے لیے اگر تم، فلا جناح علیکم، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلا جناح علیکم، تم پر اس بات کا کوئی مواخذہ نہیں۔ اب یہ لمبی تفسیر ہے کہ جو ہم وہاں نہیں کر سکتے تھے، کل میں نے اسی لیے وقت بھی لیا تھا آپ سے۔ اچھا، یہ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناح بھی اسم نہیں، ہاں جی، وہ گناہ کی طرف جھکاؤ ہے۔ جی اچھا، اس سے بڑا جو چیز اہم ہے وہ ہے اسم، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہاں ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تو یہاں اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسم جو گناہ ہے، یہ بر نیکی اس کا الٹ ہے، نیکی جنت میں لے جائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسم کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں، جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اور اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا فطری طور پر یہ ہے کہ جب دل کے اندر مطلب ہے کہ نیکی کے کاموں کے پیچھے جانے کی رغبت نہ رہے آدمی کو، یا اس کا نفس بھی ملامت نہ کرے کہ تم نے یہ گناہ کر دیا، جھوٹ بول دیا تم نے، جی، یا کسی کی غیبت کر دی، ملامت نہیں کر رہا نفس بھی اس کو، تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے الفاظ میں اس کا حدیث کے اندر بتایا کہ نیکی کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ جو تمہیں مطمئن کرے، اور بتا دیا کہ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل کے اندر، تیرے سینے کے اندر کھٹکھٹا پیدا کرے، کھٹکھٹائے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت سلیم پر پیدا کیا ہوا ہے، اگر اس کو کوئی دھچکا لگتا ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو اللہ کی نافرمانی کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ اسم ہوگا۔
اسم جو ہے وہ لے کے جائے گا جہنم کے اندر. جی جی سر. ٹھیک ہے سر. جی تو یہ دونوں کا فرق ہو گیا. اس کے علاوہ بھی ویسے الفاظ ہیں جو گناہ کے لیے الفاظ استعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت مطلب آپ مجھے نہیں آ رہی بیٹا. لیغفر ذنوب اللہ ذنوب جی ذنوب ذنب ما تقدم من ذنبک وما تأخر. بیٹا وہ کیا ہے آیت؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب یہ كما اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم یہ کام کرو تاکہ تمہارے اگلے پچھلے ذنب جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں. اب یہاں کیا چیز ذنب کا مطلب کیا پتہ چلتا ہے؟ اب ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی رسول سے کسی بھی سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. لہذا یہاں ذنب کیا ہو گیا؟ یہاں وہ اجتہادی کوئی لغزش آ جاتی ہے. اجتہادی مثلا اس کے اندر میں یہ کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چیز آ گئی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھی آپ نے درخت کے قریب نہیں جانا اور وہ چلے گئے. ایسا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لغزش. اب یہ ہے کہ اس بارے میں دوبارہ مطلب نہیں کروں گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ اجتہادی لغزش کیا ہوتی ہے؟ اجتہادی لغزش یہ ہوتی ہے کہ جس کا رسولوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، شریعت کے اندر کیا حکم ہے، اپنے پاس سے وہ فیصلہ سنا دیا. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. اجتہاد. اس کی اصلاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دوسرے نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا اپنی کتابوں کے اندر کی، اور انہوں نے بھی اس کو کہا کہ بھی ٹھیک ہے. تو لہذا وہ معصوم مکمل طور پر ہو گئے. جی یہاں اب جی ہو اسی جی. طریقے سے سیئہ بھی آتا ہے. سیئہ برائی کو کہتے ہیں، میں اس پر نہیں جاؤں گا. منکر بھی کہتے ہیں. منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو اور اگر آپ اس کے اوپر چل جاتے ہیں تو وہ منکر، وہ بھی گناہ ہے. تو یہ ساری کچھ تفصیل تھی جو کل مطلب ذہن میں تھی، اور اس کے اوپر دیکھیں کتنا وقت لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے استغفر اللہ اور ربی آپ من کے کل ذہن سے ذنب. بھی وہ چیزیں محو کر دے. تو جو ایک آمین. ترتیب بن رہی ہے وہ ہے خطا، جناح، اسم اور ذنب اجتہادی چیز. سیئات جو ہے وہ بہرحال جہنم کے اندر لے کے جائیں گی. استغفار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور جو منکر ہے مطلب یہ چیزیں سیاح آگئی تو سمجھ برائی ہے اپنے. نا. جی سیاح تو برائی یا گناہ تو نہیں ہے نا. برائی اور گناہ میں فرق نہیں ہوتا سر. بل سیئہ بھی برائی اسی کا گناہ ہوتا ہے نا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیئہ برائی، حسنہ اس کا الٹ ہے نیکی. جی تو یہ میرا خیال ہے اب یہ سمجھ آ گئی ہوگی اپنا. جی تو آگے چلیں پھر. جی جی بسم اللہ کریں. اچھا جی، آج جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہماری مسلمانوں کے کردار کو بنانے کے اندر انتہائی اہم ہے. انتہائی اہم. کہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 300 یا 350 سال بعد وہ قوم جاگی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے بیٹوں سے نکال دیے گئے ہیں، تو اے نبی تو ہمارے لیے ایک کیا کر دے؟ بادشاہ اچھا وہ مقرر کر دے. آج اس کے بارے میں آئے گا. بادشاہ کا مقرر وہ ہو گیا. اب اس کے اوپر ریاکشن ان لوگوں کا کیا آیا؟ ان لوگوں کا کیا آیا؟ ایک تو یہ دیکھیں گے. اب کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز اہم ہے؟ ملک یا سپہ سالار یا جو لڑانے والا آدمی ہے
اس کے اندر کوالٹیز کون سی ہیں. مطلب ان لوگوں کے ذہن میں بھی ایسے ہی تھا کہ بھئی معاشی طور پر جو بڑا جس کے پاس پجارو ہوگی آج کل کے ماحول میں اور ماشاءاللہ ہیلی کاپٹر ہوگا اور بہت بڑی کوٹھی ہوگی، وہ شاید ہمارا نمائندہ ہے. ابھی ہم پڑھیں گے تو یہ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ابھی ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو اور اپنا نمائندہ بناتے ہیں، یہ اس وقت کے لوگوں کے اندر بھی موجود تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصلاح کی کہ ایک ملک، ایک سپہ سالار یا فوج کو لے جانے والا، اس کے اندر کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو یہ ہے جسمانی طور پر وہ کیسا ہو وہ بتائے گا، اور بتایا کہ علم اور جسم اہم چیز ہے جو اس قتال کے لیے، سرداری کرے. قیادت کے لیے جو چاہیے. اچھا اب یہ چیز اس کا جو جتنا بھی پڑھیں گے اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ وہ ہے صبر. صبر کہ قوم جو تھی اس کو صبر کرنا چاہیے تھا کہ اگر اپنی چاہت کا کوئی سپہ سالار نہیں ملا، بادشاہ نہیں ملا، تو ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. چونکہ نبی نے ان کو مبعوث مقرر کیا تو نبی کی بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بھی جو اوصاف یہاں موجود ہیں، اس قسم کا کوئی ایسا بادشاہ آ جاتا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کرنا. اچھا دوسری چیز وہ جو آگے آئے گی وہ یہ ہے کہ جب سپہ سالار مقرر ہو گیا تو سپہ سالار نے ایک طریقہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو اسلام لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے آزمائش ڈال کے. آپ نے آپ کے پڑھا ہوا ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. پڑھا ہی نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے سر. وہ جو ابتلا ہے وہ ہے امتحان. یہاں بھی ایک امتحان ہوگا کہ وہ دریائے اردن سے یا جو بھی دریا تھا اس کے پاس سے وہ فوج گزرے گی اور ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا. ہاں اگر بہت پیاس لگے تو بس ایک چلو بھر نیچے اپنے ہاتھ سے اتنا پی لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا. تو وہ ہم میں سے ہوں گے. تو وہ جو لوگ سپہ سالار کے پیچھے تھے سب نے پی لیا مگر بہت تھوڑے سے. وہ بلکہ ایک مفسر نے لکھا ہے وہ جو تھوڑے بچ گئے وہ 313 تھے. یہ بھی ایک مفسر نے بتایا. کتنے؟ 313. اور میں نے جب یہ شروع کروایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کو جہاد کی طرف، قتال کی طرف اپنا آمادہ کرنے کے لیے یا ان کی ٹریننگ کے لیے یہ چیزیں آئیں. اور آج بھی اگر ہم کشمیر کے لیے یا اور کسی جگہ کے لیے ہمارے 9 ممالک جو ہیں وہ جو کیا کہیں گے اعلیٰ جو عمارتیں ہیں، امریکہ اور دوسرے لوگ، انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے اور ہمارے اندر جہاد قتال ختم ہو گیا. تو لہٰذا وہ جذبہ اپنے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر کشمیر کو فتح کرنا ہے یا اور فلسطین کو مطلب پہ لینا ہے تو لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا. وہ بے شک 313 بھی ہوں گے تو 1000 پر بھاری ہوں گے. باری ہوں گے. اور ان کے اندر ایک صفت ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہے صبر. اور پھر صبر کے بارے میں اللہ کی مدد، اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ خلاصہ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. اچھا آگے جو دو آگے آیت پڑھیں گے دونوں ہی آیتیں شروع ہو رہی ہیں وقال لهم نبیہم. ایک تو یہ ہے، اس سے اگلی آیت آئے گی تو اس میں بھی وقال لهم نبیہم. اچھا جی ترجمہ کریں گے اب ہم. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر باسا بھی پڑا ہوا ہے، وہ عباس وہ جو پڑا تھا. تو اب میں دیکھتے ہیں نا کتنا آسان ہے. وقال لهم ترجمہ کریں جی. اور ان کے لیے ان سے اور کہا کہا ان کے لیے. اب فاعل ظاہر ہے نبی یو.
ان کے نبی ابھی تو نبی ان کے یو آیا ہے، نبی کے اوپر فاعل ہے، اب نبی ہم نے نبی ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے ان نبی کے نے نبی نے ان سے کہا ان سے کہا ان کے نبی نے ان سے کہا کہا کہا۔ اب اس وقت کون نبی تھے؟ سیمول تھے یا اور تھے؟ جو بھی نبی اس وقت موجود تھے، حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، یوشع بعد میں آئے، اور ان کے بعد سیمول مطلب آئے، جو بھی نبی تھے، اور اس نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم، ان اللہ بے شک بے اللہ شک اللہ تعالیٰ نے بے شک تمہارے اللہ لیے تعالی نے تمہارے قد لیے بعث لکم، تمہارے لیے لیے مقرر کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے پھر بے شک مقرر کر دیا۔ اب مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ 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 تعالی اللہ۔ اور کس کے ذریعے پتا چل رہا ہے؟ نبی کے اللہ ذریعے۔ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالی نے قد بعث لکم، تمہارے لیے مقرر کر دیا ہوا ہے۔ کس کو؟ اب جو مفعول ہے وہ ہے طالوت، اس کا ترجمہ طالوت علیہ السلام نہ کہیں کہ ہمیں مالک ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ جی آپ ویسے یہ اپنا دعا کے طور پر کہنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، علیہ السلام کا مطلب ہے اللہ ان پر سلامتی کرے۔ جی لیکن وہ ملک تھے، وہ نبی نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا طالوت کو کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو مالکا بادشاہ باسا مقرر کر دیا مبعوث کیا مقرر کر دیا ہے۔ یہ جملہ بن گیا۔ تو اب کریں جی ترجمہ کیسر بھائی اس کا آپ، بے اور شک بعد میں اللہ بچیوں سے میں نے کروانا ہے، وہ بھی ذرا اٹینٹیو ہو کے دیکھیں گی۔ جی وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بالکل جی ہو گیا۔ اب آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، میرے ساتھ کہیں قالو کا مطلب انہوں نے کہا۔ اب یہ لفظ انا، کیسے، کیوں کر، انا، انا کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کر، کیسے، کیوں کر۔ جی انا یکون لہ الملک علینا، کہ اس کے لیے ہمارے اوپر بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے۔ ان کے لہو کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے نہیں میں بتاتا ہوں نا، قالو تو ہو گیا نا، انہوں نے کہا۔ انا یکون کا مطلب کیا ہے؟ کیسے، کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے۔ لہ الملک، اس کے لیے اس کی بادشاہی اس کے لیے بادشاہت کر لیتے ہیں، اس کے لیے اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا تو بادشاہت علینا، ہمارے اوپر۔ کیوں بھائی؟ اللہ وہ کہنے لگے وَنَحْنُ، اور ہم۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایک ہے حق، حقا کا مطلب ہے اس نے سچ کہا۔ اب آ رہا ہے احق بالملک کو چھوڑ دیں، منہ کہیں، احق منہ کا مطلب ہے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے، یہ کمپیریٹو ڈگری ہے، یہ پہلے بھی کمپیریٹو ڈگری۔ جی وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، تو ہم نے کمپیریٹو ڈگری بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہا ہے احق منہ۔ احق منہ کا مطلب کیا ہے؟ اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ ونانو بھی لگائیں، ونانو احق
اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بالملکی بادشاہت کے. ٹھیک ہے. اب کیوں کرائٹیریا ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اس لیے کہ ولم یؤتا نہیں دیا گیا وہ ساعتن وہی بستتن ساعتن وسعت فراخی من المال مال میں سے اس کو مال میں سے مال کی وسعت نہیں دی گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ امیر نہیں ہے، زیادہ امیر نہیں ہے، یہ مطلب ہو گیا. اب جی پیارا بیٹا نمرہ کرے گی جی. قالو یہ بیٹا گیا کدھر ہے؟ ہمارا ہے نمرہ نہیں ہے سر. انکل نمرہ نہیں ہے یہاں. اچھا نہیں ہے تو میرے بیٹا اس کی بہن بن جائے ذرا نمرہ جی کریں. میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی آپ نے کرنا ہے جی. قالو قالوا ان يكون له الملك علینا قالوا ان يكون له الملك علينا. اور تو انہوں نے کہا کہ اس طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ طالوت کے لیے ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہو بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ اس طالوت کی ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی آگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. یہاں اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. اب اسے تو مال میں فراخی نہیں دی گئی. اب یہ بھی میں رکھیے گا کہ یہاں فراخی کر رہے ہیں، بستتن بھی فراخی ہے. یہاں ساعتن کا مادہ ہے وسعت، پھیلاؤ. اس وجہ سے ہم اس کا معنی فراخی کر رہے ہیں. اگر فراخی کرنا ہے تو کشادگی کر لیں اس جگہ پر، وسعت کر لیں. کیا جی ساتھی کیا کہتے ہیں، کیا ترجمہ کیا جائے؟ فراخی نہیں بھائی بڑے لوگ ٹھیک ہے سر. وسعت میں تو کہتا ہوں کہ مال کی کثرت ہونا چاہیے، کثرت زیادہ نہیں. آپ کثرت نہ کہیں. آپ جو میں نے کہا ہے وہ فراخی وسعت چونکہ اس کے اندر ساعہ ہے موجود، کثیر لفظ نہیں ہے، تو لہذا ہم ان دو میں سے انتخاب کریں گے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی ہے. مل کے کہیں سب لوگ. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اور اس سے مال میں وسعت نہیں دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یؤتا مضارع ہے، لم اس سے پہلے آ گیا ہے، لہذا ہم ماضی نفی میں کر رہے ہیں گرامر کا. ساعتن اسم ہے، وسعت من المال مال میں. جی آگے چلیں جی. جی سر. اب اللہ نے کیا، نبی نے کیا کہا علیہ السلام؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تو اس نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اسے تمہارے اوپر چنا ہے. اس نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو اصطفیٰ چنا ہے علیکم تمہارے اوپر، تم پر، وزادہ اور زیادہ دیا ہے، اس نے زیادہ دیا ہے، اس نے زیادہ دی ہے، اس نے
زیادہ دی ہے زیادہ دی ہے۔ اب چونکہ مؤنث ہے بستتن، ہمارے ہاں بھی فراخی جی کشادگی. اب یہ جی ترجمہ اچھا رہے گا. بتائیے کشادگی پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے وہاں پیچھے یبسطو یقدر یبسطو پہلے پڑھا ہے کشادگی۔ کشادگی. تو ہم فی العلم والجسم، اور اس اللہ نے ہی اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے. اور یہ ترجمہ بہت جی اچھا رہے گا. جی بالکل. جی مسعود صاحب، اور انہیں الفاظ کو دہرانا ہے، آپ نے اپنا نہیں کرنا، یا کا لفظ استعمال نہیں کرنا. وزادہ ہو، اور اس نے کشادگی نہیں دی ہے. قالا قالا سے قال ان اللہ اصطفاہ، علیکم. تو علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے. اب قالا کا ترجمہ وزادہ، نہیں کیا آپ نے. قالا تو نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. وزادہ ہو بسطاتن فی العلم والجسم. وزادہ ہو، زیادہ ہو نہیں وزادہ زیادہ ہو، ہو. وزادہ ہو، اس کا میں نے سر مجھے نہیں آتا. اور آپ ذرا اس پلیز نے گائڈ. زیادہ دی ہے اس کو، زیادہ کے اندر اس اللہ، اور ہو اس طالوت کو، اور اس اللہ نے اس طالوت کو علم اور جسم میں فراخی دی، کشادگی دی ہے. کشادگی. اچھا جی اطہر بھائی آپ کریں گے اس کا ترجمہ. سادگی دی. جہاں سے چیز یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ کا سبق یاد کروا کے تو پھر بھیجوں. جی جی قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے تم پر اسے چنا ہے. جی وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے زیادہ دی ہے علم میں اور اس جسم میں نے کشادگی. اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی دی ہے. جی اور اس نے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب تم کہتے ہو کہ بھئی ہمارے اوپر کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو اب میں بتا رہا ہوں، اور وہ عقیدہ ہونا چاہیے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. جی ترجمہ میرا خیال ہے واللہ، بند ہے. اللہ اور تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اللہ یوتی تعالیٰ یوتی یوتی دیتا مضارع ہے، دیتا ہے دیتا ہے ملکہ اس کی بادشاہت من یشاء، اپنی بادشاہ، اپنی بادشاہت. اب ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. جی اور اللہ تعالی اپنی بادشاہت دیتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے. کیوں؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. جی اللہ تعالی بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں تک ہو گیا جی. جی الحمدللہ. جی. وقت کتنا ہے؟ وقت ہے ہمارے پاس 11 منٹ سر، 12 منٹ. 11 منٹ. اب آپ اگلی ایک دفعہ میں دہرانا چاہوں گا اس پورے کو، اور کون دہرائے گا؟ جی میں دہراتا ہوں. دہراؤں گا. وقال، نہیں اس میں بچیوں میں سے کوئی ہے بچی جو دہرانا چاہے، یا ڈاکٹر صاحب دہرائیں گے؟ ڈاکٹر گلفکار صاحب. جی میں دہرا جی دیتا ہوں سنیں. سر. جی وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی قد بعث لکم طالوت مالکا، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. اللہ قالوا، نے کہتے ہیں بے شک اللہ نے تمہارے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. ہے قالوا، کر لیں. کر دیا ہے.
قالو انہوں نے کہا انی یکونو نہ 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 کیسے اس کو پڑھنا بھی انا اس انا کو پڑھنا بھی یکونو خوبصورت ہے۔ کیسے انا ہو سکتا یکون ہے؟ لہ الملک علینا، ایسے پڑھیں، ٹھیک ہے، انا یکون لہ اور الملک انا علینا ایسے یکون لہ الملک علینا، ہوں انہوں نے کہا اس طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہوں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہوں اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ ٹھیک ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ یقتا الْمَالِ، یوتا نہیں ہے، یقتا يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو مال کی وسعت نہیں دی گئی، اور اسے مال کی وسعت اب بھی اور کر اس لیں، سے مال کی مال وسعت بھی نہیں دی گئی ہے جی۔ مال کی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ قال جی ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے اس سے تمہارے اوپر چنا ہے، ہوں وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس اللہ نے ہی اس طالوت کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اللہ واسع علیم، نہیں آ، ایک آیت ایک جی واللہ یؤتی ملکہ، اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالی دیتا ہے ملک اپنی اپنی بادشاہت جسے بادشاہت وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے جی۔ جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت اور خوب جاننے والا ہے، وسعت بالکل ٹھیک والا ہو گئی اور جی۔ اچھا جی، اب جو عام ترین چیز ہے اس میں وہ ذرا دیکھنی ہے۔ اب وہ بادشاہ تو کہا کہ بھئی چن لیا طالوت آئے گا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ طالوت نام جو ہے وہ طول سے نکلا ہے۔ طالوت، طول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا، لمبا، طالوت لمبائی والا۔ یہ جو ملک تھا یہ سب سے اونچا تھا قد والا، باقی اس کے مطلب کندھوں تک آتے ہوں گے یا اس کے نیچے آتے ہوں گے، تو اس کا لمبا قد تھا جی، تو طالوت بنا۔ اب آگے وہ جو طالوت ابھی آنا ہے، اللہ نے چن لیا ہے اس کو تمہارے لیے، آنا ہے اس نے جی، یہ بادشاہ۔ اب جب یہ جنگ ہونی ہے، ساری طالوت کو بادشاہ تو بنا دیا، اب بتایا کہ اس کے نبی نے بتایا کہ اس کی بادشاہ کی نشانی کیا ہوگی۔ نشانی یہ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی یہود اس وقت موجود ہیں وہ ایک صندوق کے انتظار میں اب بھی ہیں، اور وہ صندوق کے اندر اللہ تعالی نے سکینۃ من ربکم کہ ایسی اشیاء ڈالی ہوئی ہیں اس کے اندر، اس صندوق کے اندر، جیسا بتاتے ہیں کہ اس کے اندر تورات کی وہ تختیاں ہیں، اور وہ عصا ہے جو سانپ بن جاتا تھا، اس کے علاوہ معجزات کی چیزیں ہیں، ان کے لیے وہ ساری اسی طریقے سے متبرک ہیں جس طریقے سے ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز یا روضہ مبارک ہے یا خانہ کعبہ ہے یا ان کی کوئی چیز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے اور وہ اصلی ہو، تو وہ ہمارے لیے سکینت، دل کی راحت کا سبب بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بلا شبہ بنتی ہے۔ بلا شبہ۔ تو ان کے لیے بھی یہ جو آگے آئے گا سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اب یہ ہوا یہ کہ وہاں کہتے ہیں کہ ایک ایپیڈیمک، مطلب آگے جیسے ہمارے ہاں کرونا ہے، تو انہوں نے یہ جو اپنا صندوق تھا اس کو باقاعدہ ایک چھکڑے پر دیا اور ان جو جانور تھے ان کو دھکیل دیا کہ بھی تم اس کو لے جاؤ، اور وہ تابوت سکینہ وہ ان کے پاس آ گیا، یہودیوں کے پاس۔
تو پتہ چلا کہ بھئی یہ نشانی ہے اس کی بادشاہت کی. اب یہ ذہن میں اور یہ پہ رکھیے گا کہ یہ اب بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہیکل سلیمانی گرا ہے اس کے نیچے سرنگ اور اس کے اندر اب بھی وہ تابوت سکینہ یا اطمینان دینے والی چیزوں کا وہ صندوق وہ اب بھی موجود ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے اور وہ ہیکل کو اسی لیے تعمیر کرتے ہیں اور اس کے اوپر مطلب فلم بھی بن چکی ہے کہ اوپر سے انہوں نے اس کا لیا فوٹو لی اور اندر پتہ چلا کہ اب بھی وہ پڑا ہوا ہے. اب یہ حقیقت ہے نہیں حقیقت اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ فلم اگر دیکھنی ہو تو آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، وقال لهم نبیہم، ترجمہ اور نبی نے وہی ان آ سے گیا. کہ نبی نے کہا ان کے ان نبی سے نے کہا ان سے کہا ان بے شک بے شک بے شک آیات ملک ہی اس کی اس کی بادشاہ بادشاہت کی نشانی، اس نشانی کی بادشاہت کی نشانی نشانی یہ ہوگی ان یاتیکم الطابوت، ان یاتیا کہ آئے گا تمہارے پاس کہ وہ آئے گا آئے تمہارے گا تمہارے پاس تابوت صندوق. تابوت کس کو تابوت کہتے ہیں؟ صندوق. صندوق ہاں جی، تابوت وہ بھی ہوتا ہے کہ بکس جس کے اندر ہم لاش کو اندر لے کے جاتے ہیں، تو وہ صندوق کی طرح ہی ہوتی ہے. تو تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس میں سکینت والی اشیاء ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے. یہ سکینت کا مطلب کیا ہے؟ دل کو سکون دینے والی. کیا ترجمہ کرنا ہے؟ سکینت والی یا دل کو سکون دینے والی؟ سکینت والی ٹھیک ہے. تسکین سکینت. والے دل کو سکون دینے والے. اچھا، اب زیادہ کہہ رہے ہیں سکینت میں سو صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، ترجمہ ہمارا ٹھیک ہے یہ سر ہوتا ہے کہ جو زیادہ کرتے ہیں ان کی طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکینت والی چیزیں ہوں گی. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا، اور اس چیز میں سے باقی ماندہ چیزیں. بقیتن کا مطلب کیا ہے؟ باقی ماندہ چیزیں. باقی ماندہ چیزیں. باقی ماندہ چیزیں. مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو چھوڑا آل ہے موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑ دیں. یہ دونوں اپنا بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. انہی کی تورات اور انہی کا عصا جو وہ چھوڑ کے چلے گئے وہ اس میں ہوگا. تحملہ الملائکہ، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تحملو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہوں گے. عمل سے نکلا ہے، حملہ اٹھانا جی. تحملہ، اس کو اٹھائے اس ہوں کو گے. اٹھائے ہوں گے الملائکۃ، فرشتے. 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 ان، بے بے شک شک بے شک. فی ذالک، اس اس میں میں اس میں وہ جو اوپر بتایا اس واقعے میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے. نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو. اب جی وقت بتائے مجھے. 1 منٹ رہ گیا، بلکہ آدھا منٹ ہے سر. آدھا منٹ ہے تو اب جلدی کرے، جتنا بھی ہوتا ہے آدھے منٹ میں. وقال لهم نبیہم، وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیات ملک ہی، آیتا، آیت ملک ہی، بے شک اس کی اس کی بادشاہت بادشاہت کی کی نشانی. نشانی ان یاتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ یہ تابوت ہوگی. اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے